أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم سمجھدار ہو، دیکھتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم محض قوم و جاہل، جہالت کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، قوم والوں کا صرف ایک ہی جواب تھا، وہ کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو لوط علیہ السلام کے لوگوں کو اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، انہیں بھیجو اور کسی پاکیزہ بستی میں جا کر یہ ٹھہریں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل والوں کو، ان پر ایمان لانے والوں کو، مگر اس کی بیوی، اس کو ہم نے قوم کے ساتھ عذاب کے اندر ہلاک کر دیا۔ قدرناہا من الغابرین، ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر چکے تھے، ہم طے کر چکے تھے اس کے بارے میں کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہوگی، عذاب والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بہت برا برساؤ ہوا ان پر پتھروں کا، ڈرائے ہوں پر جن کو نبی نے ڈرایا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے تمام تعریفیں، تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 59 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اور گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیسے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، لیکن چند لوگوں نے بات مانی اور باقی وہ لوگ تھے جو نہیں مان رہے تھے، اور پھر نہ ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ جلدی جلدی عذاب لے آؤ، ہم بھی دیکھیں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، اور ہم نے جو ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے نشانی بھیجی اونٹنی کی شکل میں معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیا، انہوں نے اس نشانی کی بھی توہین کی، شعائر اللہ کی توہین کی اور اسے نقصان پہنچایا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے یہ بات واضح فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاک کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور بچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو جب بچانے والا اللہ ہے اور منکرین کو، معاندین کو ہلاک کرنے والا اللہ ہے، تو پھر برکت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور آج کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چوتھا قصہ بیان فرمایا ہے، چوتھا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ حقیقت میں یہ قوم اس کا کوئی تعلق حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے بائبل سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اور جب یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رستہ الگ ہو گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف مبعوث فرما دیا۔ اس وقت انہیں نبوت ملی اور یہ اس قوم کی طرف آئے اور انہیں پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور ان کی بات نہیں مانی، بلکہ جہاں یہ شرک والی برائی میں مبتلا تھے وہیں یہ اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی جو مشہور برائی تھی وہ ہم جنس پرستی تھی۔ مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے، یعنی مخالف سمت سے اپنی شہوت پوری کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آ کر ان کو ان کی اس برائی سے بھی منع فرمایا اور اس کی قباحت بیان فرمائی کہ تم غلط طریقے سے چل رہے ہو، یہ
مرد جو ہیں یہ عورتوں کے ساتھ نکاح کریں اور اپنی شہوت پوری کریں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ یہ جو مرد مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ، یہ طریقہ غلط ہے، اور یہ انتہائی خطرناک اور نسل بقا کو ختم کرنے والا طریقہ ہے۔ اس سے نسل نہیں بڑھتی بلکہ نسل ختم ہو جاتی ہے، معاشرے میں برائی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ چھوڑ دو، کیونکہ نسل بڑھانے والا طریقہ ایک ہی ہے، مرد عورت کے ساتھ جائز طریقے سے ہم بستری کرے، تب نسل بڑھتی ہے، اور جو طریقہ تم نے اپنایا ہوا ہے اس سے تو نسل ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس کی قباحت بیان فرمائی اور اس برائی سے منع کیا، اور فرمایا کہ بل انتم قوم تجہلون، تم قوم ہو جاہل، جہالت والے کام کرتے ہو۔ شرک بھی جہالت ہے، اور باقی کوئی گناہ کا کام ہے وہ بھی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ باقی کوئی برائی ہے وہ بھی جہالت ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کی یہ جو برائی تھی، یہ جو برائی کی دعوت شیطان نے انہیں دی تھی، ابتدا انہوں نے کی تھی، اس سے پہلے یہ برائی قوموں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ برائی، اس برائی کی ابتدا کرنے والی قوم یہی قوم لوط تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ شیطان نے اس برائی کی طرف انہی کو لگایا، اور دیکھ لیجئے دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے سورۃ العنکبوت کے اندر۔ صفحہ نمبر 481، صفحہ 481 اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 28، صفحہ 481، پارہ 20 اور سورۃ العنکبوت کی آیت 28۔ فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، وہ ایسی بے حیائی کا کام ہے جو آج سے پہلے تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ بے حیائی اور برائی ہم جنس پرستی انہوں نے شروع کی تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں تھی۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، وہ بے حیائی کا کام کیا ہے؟ فرمایا تم مردوں کے ساتھ برا فعل کرتے ہو، تم مردوں کے ساتھ برا فعل کرتے ہو۔ کوئی خوبصورت بچہ دیکھ لیتے، بغیر داڑھی کے بے ریش بچہ دیکھتے، اس کے پیچھے بھاگ پڑتے، اس کے پیچھے بھاگ پڑتے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستہ بھی کاٹتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، چوریاں کرتے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور فرمایا کہ یہ جو بے حیائی کا کام ہے یہ بھری مجلسوں میں کیا کرتے تھے، شرم بھی نہیں کیا کرتے، عار بھی نہیں محسوس ہوتی، بھری مجلس میں یہ برائی کا کام کرنا۔ فرمایا کہ بل انتم قوم تجہلون، یہ برائی کا کام کرنے کی وجہ سے فرمایا یہ جہالت کا کام ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا
اخرجو آل لوط من قریتکم، جس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو منع فرمایا اور اس کام سے روکا، شرک سے منع فرمایا، کفر سے منع فرمایا، تو قوم کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ ان کو، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اور ان پر جو چند ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اس بستی سے نکال دو، اس بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں اور ہم گندے ہیں، اس لیے ان کو اس گندی بستی میں نہیں رہنا چاہیے، یہ جائیں کسی اور بستی میں جہاں لوگ صاف ہوں اور وہاں جا کر اپنی زندگی گزاریں، اس لیے ان کو اس بستی سے نکالو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ اور یہی جواب باقی قوموں نے بھی دیا نبیوں کو، اور یہی جواب اگر آج کوئی دین والے دین کی دعوت دینے جائیں، او بھائی نماز پڑھ لو، آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ دین کی طرف، تو آگے سے جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ جی تسی نمازاں پڑھو، تسی جانو تے نمازاں جانو نسی کیوں پڑھی؟ تو یہ جہالت ہے، یہ جواب کیا ہے؟ جہالت کا۔ جیسا کہ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو فرمایا کہ تم جاہل ہو، تو ایسی جہالت سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے، کم از کم اس کی بات سننی تو چاہیے، اگرچہ اس پر عمل بندہ نہ بھی کرے، اللہ نے عمل کی نہیں توفیق دی، کم از کم اس کی بات تو اچھے طریقے سے سننی چاہیے۔ دین کی دعوت دینے آیا ہے، کوئی اپنے ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ دین کی دعوت ہے اور آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کے بھلے کے لیے آیا ہے، آپ کے فائدے کے لیے آیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ اتنا خراب جواب دے رہے ہو، کم از کم اس کی بات تو سن لینی چاہیے۔ فرمایا کہ اس جہالت سے بچو، اگر کوئی دین کی دعوت دیتا ہے اس پر عمل کرو۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں بھئی دین سارے دین تے چلن لگ جان تو پھر جہنم وچ کون جائے گا؟ جہنم بھی تے اللہ نے بھرنی ہے، اسی بس جہنم وچ ہی ٹھیک ہاں، ہم جہنم میں ہی چلے جائیں، ہم ٹھیک ہیں، بس جہنم بھی تو کسی اللہ نے بھرنی ہے نا۔ ایسے جواب کفریہ جواب آگے سے دیتے ہیں۔ بندے کی اگر عمل ٹھیک نہ ہو، کم از کم زبان تو اچھی استعمال کرنی چاہیے، عمل نہ بھی کرے، نمازیں نہیں بھی پڑھتا، زبان اچھی ہونی چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ فما کان جواب قومی ہی، قوم نے بھی یہی جواب دیا کہ تم یہ بستی چھوڑ جاؤ، جاؤ جہاں صاف لوگ بستے ہیں وہاں پر چلے جاؤ، اپنی زندگیاں گزارو، ہم نے تو یہی کام کرنے ہیں، جس برائی میں ہم مبتلا ہیں ہم نے یہی کام کرنے ہیں۔ جو بچہ خوبصورت دیکھتے اسی بچے کے پیچھے لگ جاتے، اور اس برائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، یہی برائی آج اس امت کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی کوئی خوبصورت چھوکرا دیکھتے ہیں، اسی کے پیچھے موٹر سائیکل بھگا دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے کئی نوجوان بھائی ایسے ہیں۔ بھائی جس کو شہوت اتنی ابھر رہی ہے تو اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے، شادی کرو، نکاح کرو اور جائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرو، لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور وہی حضرت لوط علیہ السلام نے جو ان کی قوم نے فعل کیا، اسی فعل کو دہراتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ان کے اس فعل کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور آپ پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے اگر اسی فعل کے اندر مبتلا ہیں تو۔ اس لیے بچنا چاہیے، بہت برا فعل ہے اور یہ انسانیت کے خلاف فعل ہے۔ حیوان بھی اس فعل کو نہیں کرتے سوائے بندروں کے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل مخلوق کہا ہے، وہ بھی اس فعل کے اندر مبتلا ہیں، ہم جنس پرستی میں۔ لیکن انسانوں نے بھی یہ کام شروع کر دیے تو فرمایا کہ یہ بہت برا فعل ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس فعل کی وجہ سے ہلاک کیا۔ اور سنیے قرآن مجید کی زبانی
ان کی ہلاکت کیسی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ ویسے آسمانوں سے بارش ہوتی ہے لیکن پانی کی شکل میں، لیکن ان پر جو عذاب آیا پتھروں کی شکل میں بارش آئی۔ سورۃ ہود نکالیے جی، پارہ نمبر 12۔ صفحہ نمبر 278۔ صفحہ 278 سورۃ ہود کی آیت نمبر 77، پارہ نمبر 12۔ 278 صفحہ ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، فرشتے آ گئے انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے لیکن وہاں پر خوشخبری لے کر آئے، بیٹے کی خوشخبری، اس سے پہلے ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تھے لیکن وہاں پر خوشخبری نہیں تھی، وہاں پر عذاب تھا۔ فرشتے آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے، بڑے مغموم ہوئے، کیونکہ جس وقت وہ انسانی شکل میں آئے، خوبصورت شکلوں میں آئے، تو لوط علیہ السلام کی قوم کو پتہ چلا تو حملہ کیا، بھاگے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف تاکہ ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں، برا فعل کریں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یہ تو میرے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، میرے مہمانوں کا بھی احترام نہیں کرتے، اور کہنے لگے آج بڑا بھاری دن ہے مجھ پر، بڑا سخت دن ہے مجھ پر آج۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، آئی ان کے قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ برائی کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ بیٹیاں ہیں میری۔ یہ کیا ہیں؟ بیٹیاں، یعنی قوم کی لڑکیاں، وہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ہن اطہر لکم، ان سے پاک طریقے سے یہ تمہارے لیے صاف ستھری ہیں، اچھی خاصی ہیں، ان سے اپنی شہوت پوری کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا مانس آدمی نہیں ہے؟ سارے ہی انجئی ہو، سارے ہی بے وقوف اور سارے ہی پاگل، سارے ہی جو ہے وہ گندے، کوئی بھلا کوئی صاف ستھرا تم میں سے نہیں ہے، کوئی عقل والا نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے قوم والے تجھے تو معلوم ہے ہمیں تیری بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں میں وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ ہمیں لڑکوں میں آتا ہے، اس لیے ہم یہی کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہمارا مطالبہ کیا ہے وہ تجھے پتہ ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے کیا ہی اچھا ہوتا اگر میرے پاس آج طاقت ہوتی، میرے پاس زور ہوتا، قوت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ نبی کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو میں تمہارا کیا کرتا؟ مقابلہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پہ بھی جب مشکل آ جائے تو نبی بھی اپنے آپ کو بچا
نہیں سکتا جب تک اللہ نہ بچائے۔ نبی کے پاس طاقتیں نہیں ہوتی ہیں، نبی کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ جب نبی کے پاس طاقتیں نہیں تو پھر حضرت علی کے پاس طاقتیں کہاں سے آ گئیں؟ وہ تو نبی بھی نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے آج حضرت علی کو اتنا بڑھایا، وہ یہود و نصارہ والا کام کیا، افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ پہلے تو حضرت علی کو نبی سے بڑھایا، اب نعوذ باللہ حضرت علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ اور شعر و شاعری میں ایسی جو ہے وہ شرکیہ بکواسیں کی کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا۔ ایسے افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ یہاں تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس آج طاقت نہیں، اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، جس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط بڑے پریشان ہیں اور قوم والے بھی معاف نہیں کرتے، حضرت لوط کو فرمانے لگے اے لوط انا رسول ربک، پریشان ہونے کی بات نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ میرے دوستو مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی کے سامنے فرشتہ اگر انسانی شکل میں آ جائے، اگرچہ اندر سے وہ نوری کیوں نہ ہو لیکن سامنے بھی موجود ہو، نبی کو جب تک وہ بتائے نہیں نبی کو پتہ نہیں چلتا۔ معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے پاس نہیں ہوتا، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے فرشتے کھڑے ہیں لیکن ہیں انسانی شکل میں، اندر سے نور ہیں، باہر سے بشر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جو اندر سے ہیں نا وہی ہمارا حکم باہر سے بھی لاگو ہوگا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اتو بشرن اندروں نور ن، میرے دوستو جو چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر ہوتی ہے۔ فرشتے نوری تھے، آئے ہیں لیکن حکم نوریوں والا ہی لاگو ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا ان کے سامنے پیش کیا، وہ کھا نہیں رہے تھے، ظاہراً تو وہ بشر تھے، کھا کیوں نہیں رہے تھے بھائی؟ اگر نبی علیہ السلام اتو بشر نہ تھے، اندروں نور نہ، کھاندے بھی پیندے بھی سب کچھ کر دیں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو یہ فرشتے بھی تو اوپر سے بشر بنے ہوئے تھے، اندر سے نور تھے، پھر کھانا کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ اس لیے کہ جو چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر ہوتی ہے، حکم وہی لاگو ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے شادیاں کی، نبی علیہ السلام کھاتے پیتے تھے، اس لیے کہ اندر سے بھی بشر تھے، اوپر سے بھی بشر تھے، حکم وہی لاگو ہوا جو حقیقت تھی۔ حقیقت میں نبی علیہ السلام بشر تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، شادیاں کر رہے تھے، وہی حکم لاگو ہو رہا تھا۔ اس لیے قرآن نے تو صاف بات کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتے کہنے لگے ہم فرشتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں، صرف ہم انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں اور ہم فرشتے ہیں، اور جو ہم حقیقت میں ہیں وہی حکم ہمارے اوپر لاگو ہونا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کی قوم والے، اور ہم آئے کیوں ہیں؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، حکم لے کر آئے ہیں، عذاب لے کر آئے ہیں، آپ کی قوم کو اللہ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے، اس لیے آپ راتوں رات اس بستی کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جس بستی میں اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس بستی کو اللہ رب العزت ہلاکت میں نہیں ڈالتے، اس کو عذاب میں نہیں ڈالتے، عذاب نہیں بھیجتے۔ جہاں پر اللہ کا پیغمبر موجود ہو وہاں پر اللہ رب العزت عذاب نہیں بھیجتے۔ تو میرے دوستو جس دل میں حضرت ابو بکر کے دل میں میرا پیغمبر موجود ہے اسے اللہ رب العزت کیسے جہنم میں بھیج سکتے ہیں؟ جس بستی میں اللہ کا پیغمبر ہو وہاں پر اللہ عذاب نہیں بھیجتے، تو جس دل میں اللہ کا پیغمبر موجود ہو اسے کیسے آگ چھو سکتی ہے میرے دوستو؟
اس لیے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور ان کی جنت ایسی پختہ جنت ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ باقیوں کے لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمانا ہے کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم، لیکن صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ خالی جنت بھی نہیں، فرمایا جنت الفردوس کے مالک ہیں، جنت الفردوس کے وارث۔ سبحان اللہ، بڑی اونچی ہستیاں ہیں، بڑی شان والی ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے بھیجے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ اس بستی کو چھوڑیے، اور ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، جب اس بستی سے رخصت ہونا ہے واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، جلدی سے نکلیے، جلدی سے نکلیے، کیونکہ عذاب اس بستی پر آنے والا ہے، اور آپ نکلیں گے اس بستی پر فوراً عذاب آئے گا، لیکن آپ کی بیوی بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگی، آپ کی بیوی بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے، آج ہم نے تو پیروں کی نسبتوں پہ جنت جو ہے وہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہماری نسبت فلاں حضرت صاحب کے ساتھ ہے، ہماری نسبت فلاں پیر صاحب کے ساتھ ہے۔ یہاں تو جس کی نسبت نبی سے ہوتی ہے وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت نہیں دیتے، تو پھر پیروں کی نسبتیں کہاں کام آئیں گی؟ یہاں تو نبی کی نسبت کام نہیں آتی، نبی کی نسبت کام نہیں آتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، کتنی بڑی نسبت ہے، اولاد ہے، خونی رشتہ ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ آج تو لوگوں کا پیروں سے خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس نسبت پر بڑا فخر کرتے ہیں، ہماری فلاں حضرت صاحب سے نسبت ہے، فلاں پیر صاحب سے نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، نسبت ہونی چاہیے، نسبت اور صحبت کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس نسبت کو جنت کا جو ہے وہ حقدار نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نسبت ہمیں جنت میں لے جائے گی، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں میرے دوستو، جنت تب ملے گی جب اپنا عمل ہوگا، اپنا ایمان ہوگا، کفر و شرک سے پاک عقیدہ ہوگا، پھر جنت ملے گی۔ کسی گنڈے یا کسی جو ہے وہ صاف ستھرے چٹ پٹے جو ہے وہ اس کی نسبت سے جنت نہیں ملے گی۔ آج لوگوں نے پیر بھی وہ بنائے ہوئے ہیں جو بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، چہرہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور نہ ان پر کوئی سنت نظر آتی ہے، نہ کوئی عمل ان میں نظر آتا ہے، بالکل صاف ستھرا۔ ان کی نسبتوں پہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری نسبت اس پیر صاحب سے ہے۔ وہ پیر صاحب خود تو پہلے ان کو دیکھیں کہ ان کا اپنا عمل سنت کے مطابق ہے، اپنی زیرت، اپنے صورت، اپنی سیرت ان کی سنت کے مطابق ہے۔ جس کی صورت اور سیرت سنت کے مطابق نہیں، اس کی نسبت ہمیں کیسے جنت میں لے کے جائے گی؟ یہاں تو نبی کی نسبت جو ہے وہ جنت میں نہیں لے کر جا سکتی، اس لیے اپنا ایمان جنت میں لے کر جائے گا۔ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی بیوی بھی نہیں بچے گی، کیونکہ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا، وہ کافرہ ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، کافرہ تھی، ایمان نہیں لائے تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی قوموں کے اندر کافرہ اور مسلمان کا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا تھا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان ہے، کیونکہ کافرہ تو نبی کے نکاح میں آ سکتی تھی لیکن بے حیا نبی کے نکاح میں
نہیں آ سکتی۔ بعض لوگوں نے اسرائیلی روایات پر عمل کرتے ہوئے بیانات کیے کہ زلیخا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وار کیا تھا بعد میں نعوذ باللہ ان کی بیوی بن گئی تھی۔ میرے دوستو، بے حیا کبھی اللہ تعالیٰ نبی کے نکاح میں نہیں لاتے۔ کافرہ اگرچہ نبی کے نکاح میں آتی ہے لیکن اب کافرہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس وقت جائز تھا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی نسبت ان کی بیوی کو کام نہیں آ سکی، کیونکہ ان کے اپنے عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ فرمایا یہ بھی ہلاک ہوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ جس وقت ہمارا حکم آ گیا، عذاب شروع ہوا، ہلاکت شروع ہوئی، ہم نے اس بستی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کا نچلا حصہ اوپر والا حصہ نیچے کر دیا۔ حضرت جبریل امین نے اپنے پر پہ اٹھایا، اٹھا کر اوپر لے گئے اور اوپر سے الٹا کر کے نیچے پھینکا۔ اوپر سے اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور وہ پتھر بھی کیسے تھے؟ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ ہر سردار کا اوپر لکھا ہوا تھا نام کہ یہ پتھر فلاں کے سر پر جا کر لگنا ہے، یہ پتھر فلاں کی ہلاکت کا سبب بننا ہے۔ اللہ نے نام زد کر کے اوپر سے پتھر برسائے۔ کتنا سخت عذاب آیا۔ اور ان کی برائی کیا تھی؟ یہ ہم جنس پرستی میں شکار تھے، مردوں کے ساتھ برا فعل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، نبی کی بات نہیں مانی، کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والی ان کی 2 بیٹیاں ان کو ہم نے بچا لیا، ان کے متعلق ان کو بچایا، اور ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ فرمایا حضرت لوط کو بچانے والا اللہ اور معاندین کو ہلاک کرنے والا اللہ ہے، تو پھر مان لو کہ برکت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں، ہلاکت اور بچانا جب یہ اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر مان لو کہ برکت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہی دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں نا۔ یہ چوتھا واقعہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اور باقی رہی بات، جو بندہ یہ جو فعل کرتا ہے زنا، عورت کے ساتھ برا فعل کرنا، زنا جسے کہا جاتا ہے، اس کی تو قرآن نے حد بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ شادی شدہ نہیں ہے اور وہ زنا کرتا ہے، مرد عورت آپس میں برائی کرتے ہیں، تو قرآن نے ان کی کیا حد بیان فرمائی ہے جی؟ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ بھول جاتے ہیں آپ، کتنے کوڑے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائیں ان کو۔ کوڑے چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، وہ ایسا کوڑا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو 100 کوڑے۔ اور جو بندہ شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، فرمایا اس کی سزا کیا ہے جی؟ سنگسار، اسے پتھر مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے، قتل، سنگسار کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن جو بندہ برا فعل کرتا ہے، لواطت والا فعل، یعنی مرد کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس کی سزا علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی سزا، اس کی تعزیری سزا بیان فرمائی ہے کہ ایسے بندوں کو ایک بڑی دیوار کے نیچے لا کر کھڑا کیا جائے اور دیوار ان کے اوپر گرا دی جائے، یا پھر ایسے شخص کو بڑی پہاڑی کے اوپر لایا جائے، اونچی جگہ پر لا کر ان کو وہاں سے دھکا دیا جائے اور نیچے آ کر وہ مر جائیں۔ اتنی بڑی سزا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو حکمران جو ہوتے ہیں، حاکم قاضی ہوتے ہیں، ان پر ہے کہ وہ اس کے مطابق سزا دیں۔ لیکن آج حکمران بھی ماشاءاللہ انہوں نے سزا کیا دینی ہے، وہ تو خود ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمانے کے بعد فرمایا قل الحمدللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب تمام واقعات آپ نے پڑھ لیے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سارے قبضہ قدرت رکھتے ہیں، سارے اختیارات رکھتے ہیں، تو پھر مان لیجئے تمام صفات الوہیت یعنی الوہیت کے لائق جتنی صفات ہیں، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، نفع نقصان کا مالک ہیں، بگڑی بنانے والا اور انسانوں کو روزی دینے والا، برکت دینے والا، اولاد دینے والا، فرمایا یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ اللہ ہی کے لائق ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ ایسی ہستی نہیں جس کے اندر یہ صفت پائی جائے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، یہ ثمرہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے ان واقعات کا نتیجہ اور ثمرہ، اور سلامتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا، انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا۔ اب اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ، اللہ خیر اما یشرکون، جب ان واقعات کو تم نے سن لیا اور تم نے سمجھ لیا، اب بتاؤ اللہ بہتر ہے یا پھر جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا وہ بہتر ہے؟ تو ہم نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں ہمارے لیے، وہ نقصان دہ ہیں۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو میرے لیے نقصان دہ ہیں، وہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔